بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہ اما بعد۔ آج کی تلاوت نے ایک بڑی تسلی دی ہے۔ للہ ما فی السماوات و فی الارض ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ۔ آگے جو لفظ ہے نا، اس نے بڑی تسلی دی اور بہت سے مسائل حل کر دیے کہ ہم جس کو چاہے معاف کر دیں اور جس کو چاہے عذاب دیں۔ کون سی آیت ہے؟ وَيَغْفِرُ وَيُعَذِّبُ وَاللَّهُ عَلَىٰ۔ بس ہم جس کو چاہے پکڑ لیں، ہم جس کو چاہے معاف کر دیں۔ کل شیء قدیر، ہمارا اقتدار، ہماری طاقت، ہماری قوت اور ہماری گرپ ہر چیز پہ موجود ہے۔ یعذب من یشاء یغفر من یشاء۔ معلوم ہوا مغفرت کا نظام اس کی منشا پہ ہے، مغفرت کا نظام اس کی منشا پہ ہے، اور اس کی دلیل یہی ہے جس کو بھی رحمت ملے گی، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی اگر جنت ملے گی تو اسی کی رحمت سے ملے گی۔ اس کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے۔ یہ آیت میں نے سنی نا آج کی تلاوت میں، فجر کی پہلی رکعت میں آپ نے پڑھی، ایک دم ایسے جھٹکا لگا۔ اللہ تو نے تو اپنی رحمت کو، پہلے اپنی عظمت کو اللہ نے بتایا، للہ ما فی السماوات و ما۔ تم یہ نہ سمجھنا میرا اقتدار کمزور ہے، یہ طاقت نہیں ہے میرے پاس۔ پہلے اللہ نے اپنی عظمت، اپنا اقتدار، اپنی طاقت، اپنی وجاہت، اپنی قوت، اپنا وقار، اس کا اظہار کیا ہے۔ پھر اللہ پاک جل نے فرمایا کہ جو تم نے آگے پیچھے کیا ہے ان سب کا محاسبہ کر سکتا ہوں۔ للہ ما فی السماوات، آگے آیت پڑھیں، تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ سارے محاسبے، سارے حساب و کتاب کروں گا، کرنے کے بعد کہوں گا کسی کو کہ جا تو جمع کر، اور کسی کو کہا ادھر کھڑا ہو جا۔ باغ تھا بہت بڑا، آموں کا باغ، آئی آندھی، باغ فارغ ہو گیا۔ اب مالک نے کیا کیا تھا، مربوں کا باغ تھا اتنا بڑا، اسے باغ لینے والا، بے گھر باغ ٹھیکے پہ لینے والا ملا نہ۔ اس نے کیا کیا، باغ کو 4-5 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ٹھیکیداروں کو دے دیا۔ اس کو روپے کا، اس کو 2 روپے کا، اس کو 10 روپے کا دے دیا۔ اب جب آندھی آئی اور یہ ٹھیکیدار جو باغ کے لینے والے تھے بھاگے مالک کے پاس، ہمارا تو بچا ہی کچھ نا۔ وہ چھوٹی سی املی جو تھی آندھی نے ساری ایسی گرائی، نیچے بارش ہو گئی املی کی۔ املی اگر اوپر رہتی تو اسی نے تو آم بننا تھا، وہ تو آندھی نے اٹھا کے نیچے پھینک دی۔ اب مالک بیٹھا ہوا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا، سب کو دیکھ رہا تھا، سب کے رویوں کو دیکھ رہا تھا، سب کو دیکھ رہا تھا۔ کسی کو معاف کر دیا، کسی کو معاف نہیں کیا، کسی کو آدھا چھوڑ دیا، کسی کو چوتھائی چھوڑ دیا، اور کسی کو کچھ بھی نہ چھوڑا۔ سارا فیصلے ہو گئے، سب چلے گئے۔ کسی نے ان سے پوچھا کیسے فیصلے کیے تھے؟ اس نے کہا میرا باغ تھا، میرا اقتدار تھا، میرا تھا، سودا انہوں نے کیا ہوا تھا، انہوں نے مجھے دینا تھا، پر جس پہ میں نے دیکھا دل آیا ہے۔ اس نے کہا دل کس پہ آیا؟ کہا جس نے جتنی زاری اور جتنی منت اور جتنا رونا
اور جتنی درخواست کی ہے اتنا اس میں مجھ پہ دل آیا ہے. اور میں نے اس کو اپنا معاف کر دیا. قدرت اللہ شاہ کہتا ہے کہ میں نے جنگ میں ڈپٹی کمشنر تھا تو میں نے وہاں لاٹیں تقسیم کرنی تھی، زمینیں تقسیم کرنی تھی. لوگ آتے تھے، میں ان سے ہاتھ ملاتا تھا، ہاتھ ملا کے منشی کو کہتا تھا اس کو اتنی لاٹیں دے دو، اس کو 1 دے دو، اس کو 4 دے دو، اس کو 5 دے دو. آدھے مربع کی 1 لاٹ ہوتی ہے، کتنے 12.5 ایکڑ کی ہوتی ہے، 25 ایکڑ کا 1 مربع ہوتا. بعد میں وہ کہنے لگا کہ کسی نے پوچھا یہ آپ نے کس بنیاد پہ دیا؟ کہنے لگے میں نے اس کے ہاتھ پہ بنیاد پہ. میرے سامنے وہ حدیث تھی کہ آقا کو ایک شخص ملا، اس کے ہاتھ سخت تھے محنت کر کر کے، تو آپ نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے. محنتی کی بنیاد پہ میں نے لاٹیں تقسیم کی، زمینیں تقسیم کی. اس آیت پہ آج ایک بڑی تسلی ہوئی ہے. معلوم ہوا کہ اگر اس سے مانگ لیں، منوا لیں، فریاد کر لیں، درخواست کر لیں، منت کر لیں، تو جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے دے. جس کی پکڑ کر لے کون اس سے پوچھنے والا ہے؟ مجھے کون پوچھے؟ محاسبے سارے کروں گا، حساب کتاب بھی کروں گا، رجسٹر بھی دیکھوں گا، اور میرے پاس للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ ساری زمین و آسمان کا کائنات کا نظام ہے ہی میرے پاس. میں اس کا سیاہ سفید کا مالک ہوں، اقتدار میرے پاس، طاقت میرے پاس، قوت میرے پاس، اور میں جس کو چاہوں معاف کر. اس لیے مرنے سے پہلے ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، کسی کو جہنمی نہیں کہہ سکتے، کسی کو مرتد نہیں کہہ سکتے. پتہ نہیں آخری وقت میں ایسا رجوع ہو، ایسا تعلق ہو، ایسی معافی ہو، اور ایسی کوئی فریاد ہو، یہ گیا اور وہ گیا، ایسا کوئی نظام ہو. یہ جو میں عمل بتاتا رہتا ہوں نا سورۃ اللہ کو متکاثر والا، اس کے مجھے بڑے نتائج ملتے ہیں. لوگ آ کے اپنے مشاہدات بتاتے ہیں. 4 رکعت نماز نفل، سورۃ التکاثر پڑھیں ہر رکعت میں، سورۃ قل هو اللہ کے بعد سورۃ اللہ کو متکاثر پڑھیں 4 رکعت نماز نفل میں، اور پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں جس عزیز سے ملاقات کرنی ہو. اس میں مجھے بڑے بڑے عجیب واقعات ملتے ہیں. فضل کرے تا عدل کرے تا تھر تھر کمبن، اتے فضل کرے تا بخشے جام ہے. بس 2 لفظوں میں نے شعر کو مکمل کیا کہ عدل کرے تو بڑے بڑے کانپ رہے ہیں، اور اگر فضل کرے تو کہتے ہیں مجھ جیسے منہ کالے بھی بخشے جائیں. اس لیے میں نے بہت دیکھا کہ اس کی مغفرت، اس کی عطا، اس کی عنایت غریب پہ زیادہ ہے. کس پہ؟ دل میں ساری حسرتیں رہ گئے. 600 روپے دیہڑی ہے، 700 روپے دیہڑی ہے، کیا لوں گا؟ پیسہ نہیں پلے، ہار گنا کے چھلے. پیسہ نہیں پلے، ہار گنا یا چھلے، کچھ بھی نہیں. وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. میری مرضی ہے، یشا کہتے ہیں میری منشا میں جو آئے گا. میں جس کو بخشوں، میں جس کو معاف کروں، میں جس کو کہوں چاہے چلا جا. اس لیے عبادت گزار کو زیادہ ڈرتے رہنا چاہیے. تسبیح خانے میں آنے والے، چلا کرنے والے، تسبیحات کرنے والے، ذکر کرنے والے، اور مجھ جیسے ممبر پہ بیٹھنے والے کو زیادہ ڈرنا چاہیے.
وہ یہ کہتے ہیں ہماری تو بخشش ہے ہی نا. یہ جو کہتے ہیں نا ہے نا، یہی مارے جاتے ہیں، یہی کٹے جاتے ہیں، یہی پکڑے جاتے ہیں. خذو فغلو ثم الجحیم صلو، پکڑے ان کو، گھسیٹو، اٹھا کے پھینک دو. جتنا ہماری طبیعتوں اور مزاجوں میں مانگنا، گڑ گڑانا، بھکاری بننا، اس کو کہتے ہیں استغفار. جو 3 تسبیح استغفار، 3 تسبیح ہے نا، ایک تسبیح، تیسرا کلمہ، ایک درود شریف، ایک استغفار کی. اس استغفار کی تسبیح کو پڑھتے ہوئے گڑ گڑانا ہو، اور تسبیح خانے میں آ کے بھی تسبیحات کا اہتمام نہ ہوا، اور تسبیح خانے میں آ کے روزانہ ذکر کا ٹارگٹ نہ بنا کہ میں نے آج اتنا ذکر کیا ہے، کرنا ہے، آج اتنی تلاوت کرنی ہے، اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے قرآن سے باتیں کرنی. آج میں نے صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے، آج میری اشراق، چاشت، اوابین، تہجد کیسے چوک گئی؟ تسبیح خانے میں تو آیا اس لیے تھا. تن من دھن زندگی سفر حضر سب کچھ تسبیح خانے کے لیے قربان کیا، اور تسبیح خانہ آیا، اور گھر والوں نے بھی بستر باندھا، سامان دیا، پیسے دیے، کرایہ دیا، اور یہاں آ کے نہ میرے نفل ہوئے، نہ تسبیح ہوئی، نہ ذکر ہوئی، نہ تلاوت ہوئی، کچھ بھی نہ ہوا. 3 روزے گزر گئے، 4تھا روزہ آیا، اور یوں رمضان سمٹتا چلا گیا. جو جتنا گڑ گڑائے گا نا، جتنا گڑ گڑائے گا اتنا اس کو ملے گا. وفاقی وزیر تھا خارجہ صدیق خان کانجو، وفاقی وزیر تھا. ہمارے بھائی کی دکان ہے، کرائے کی، پھولوں والے بیٹھے، کہنے لگے بیٹے کی شادی ہوئی تو سیج بنانی تھی دولہا کی دلہن کے، بڑے بڑے ہال کمرے. میں نے کہا میں نے تو چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے ہیں. خیر میں نے پوری محنت کی، سیج بنائی، پھول، چیزیں، شادی ہوئی. اب خان صاحب جو ہیں، یہ کانجو تحصیل ہے سوات کی، سوات کا ایک شہر ہے کانجو. میں نے دیکھا یہ پٹھان وہاں سے آئے صدیوں پہلے، جاگیردار ہیں. میں نے دیکھا خان صاحب بیٹھے ہیں. مجھے کسی نے کہا تیرا بل کتنا بنتا ہے؟ اس نے کہا 5,000. کرے 20,000 بتانا. یہ جو ہوتے ہیں نا قریبی خادم، یہ بڑی نبضوں کو جانتے ہیں، تونے جانتے ہیں، نبضیں جانتے ہیں، مزاج سمجھتے ہیں، اور باتیں، کہانیاں پرانے ہو جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں. اس نے کہا خان صاحب آج موج میں بیٹھے ہیں. میں نے کہا میرا تو 5,000. اور وہ 5,000 بھی میں نے کہا میں بڑا کھٹ گیا، یعنی میں نے بڑی کمائی کر لی. 5,000 سے مراد ہے کہ میری لاگت 300 تھی اور میرا 500 مل گیا، تو میں نے تو بڑی کمائی کر لی. خان صاحب موج میں بیٹھے. اب خان صاحب کے پاس بندے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جناب یہ میراثی ہے، یہ جھاڑو دینے والا ہے، یہ فلاں ہے. ہاں بھائی کتنا بل ہے اس کا؟ خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق خان بیٹھے ہوئے وہ دے رہے ہیں. انہیں کہا کون ہے؟ انہیں کہا یہ پھولوں والا ہے جس نے سیج بنا. اچھا ہاں کتنا بل ہے جی؟ اس نے کہا جس کا 20,000. چلو ٹھیک ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. موج میں بیٹھا ہے، کریم ہے، معافی دے دے، پکڑ دے. آج کی اس آیت یہ پہلی دفعہ میرے اوپر کھلی ہے، 70 دفعہ سنی ہے، 70 دفعہ سنی. میں نے کہا آج تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. کوئی دفعہ ساری عمر سنی ہے یہ آیت. یا کوئی پڑھنے والے کا خلوص تھا، یا کوئی مجمع کی قربانی تھی. اللہ نے اپنے علم میں سے مجھے علم عطا فرمایا، اور اللہ پاک کی طرف سے ایک احساس ہوا کہ مسئلہ حل ہو گیا. یہ جتنا گڑ گڑائے گا، یہ جتنا بھکاری بنے گا، یہ جتنا محتاج بنے گا، یہ جتنا سائل بنے گا، یہ جتنا منگتا بنے گا،
اتنا اس کے حق میں فیصلے، عزت، دولت، رزق، صحت، مغفرت عطا ہو، جا تجھے دے۔ جب پیشانی پہ رزق لکھا جاتا ہے اور نصیب اور مقدر کی لکیریں ہوتی ہیں نا، وہ یہی ہوتی۔ ایک وہ ہے جو بیچارہ عاجز ہے، گننے میں۔ میرے پاس ایک صاحب ہے، کہنے لگے میرے مشین ہے، اتنے پاؤنڈ آتے ہیں میرے پاس انگلینڈ کے، ایک گٹھڑی ہوتی ہے، مشین میں ڈال دیتا ہوں، پھر مشین ہر نوٹ علیحدہ کر بنڈل بنا کے باہر نکال دیتی ہے۔ بندے کیسے، مجھے کہنے لگے میں گن گن کے تھک جاتا ہوں، پھر مشین میں ڈال دیتا ہوں، جیسے بھوسے کی مشین ہے، اس نے دانا علیحدہ کر دیا اور بھوسا علیحدہ کر دیا۔ اتنا ہمیں اللہ سے نے راستہ ایک دے دیا ہے، تصرف، ساری توبہ، استغفار، انابت، اس کی طرف رجوع، اور اس میں سب سے چیز جو دی ہے نا، سب سے آخری چیز جو سامان بخشش ہے، وہ ہے توبہ، استغفار اور ندامت۔ کیوں؟ یہ واحد چیز ہے جو اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں گلی میں ایک آواز دینے والا آواز دے رہا تھا، لوگوں امیر المومنین عمر سے کہہ دو جو عمر کے رب کے پاس نہیں ہے وہ میرے پاس۔ بڑا عجیب دعویٰ تھا، ہٹو بچو ہوئی، لوگ پکڑ کے لے گئے، اور وہ دعویٰ کیے جا رہا تھا کہ لوگوں امیر المومنین عمر سے جا کے کہہ دو جو اس کے رب کے پاس نہیں ہے، چلو کہہ دیتا اس کے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے، کہتا خود اس کے رب کے پاس بھی نہیں ہے یہ میرے پاس۔ ہم ان کے سامنے پیش کیا تو کیا کہتے ہیں؟ کیا بات جب کھلی پتہ چلا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے رب کے پاس توبہ، ندامت، استغفار، زاری، نیاز نہیں ہے، میرے رب کے پاس سارا ناز ہے۔ نیاز، زاری، توبہ، استغفار، وہ تو رب کے پاس ہے ہی نہیں۔ میرے پاس وہ چیز ہے جو رب کے پاس نہیں۔ المتکبر، الخالق، المقتدر، الغالب، اللہ کے پاس یہ ہے، قادر ہے، غالب ہے، مقتدر ہے، جبار ہے، قہار ہے۔ جو اللہ کے پاس نہیں ہے وہ چیز لے لیں، وہ ندامت، وہ استغفار، وہ توبہ، وہ گڑ گڑانا، وہ بھکاری بننا، وہ ڈوب جانا اور خطا ہو گئی، کوئی بڑے بول بول لیے، اس پہ اللہ کے خزانوں میں جا کے لوٹ پوٹ جانا۔ میرا اللہ ساری عمر یہ دیکھتا رہتا ہے، دیکھتے دیکھتے جب قیامت کا سامان آتا ہے، ہر موت قیامت ہے، ہر بندے کے لیے جب موت آتی یہی اس کی قیامت ہے۔ جب قیامت کا سامان آتا ہے تو اللہ پاک کھڑے کر کے کہتا ہے کیوں ڈرتا ہے؟ وہ وقت یاد نہیں تجھے جب تو استغفار، ندامت کرتے کرتے لوٹ پوٹ جاتا تھا اور ہر وقت زاری میں رہتا تھا اور پتہ نہیں کہا میری قبول ہے یا نہیں ہے۔ المومن بین الخوف والرجاء، مومن امید اور خوف کے درمیان رہتا ہے۔ مجھے پتہ نہیں تو کتنا خوف کرتا تھا اور کتنی امیدیں رکھتا تھا، ساری امیدیں میں نے تجھے دے دی، سارا خوف تیرا ختم کر دیا۔ کیوں؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، میرے پاس زمین و آسمان کی ساری کنجیاں، سارے خزانے ہیں، سارے اقتدار ہیں، میرے لیے کون سی چیز ہے؟ یہ ایسا کوئی مسئلہ حل ہوا ہے آج اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے مسئلہ حل ہو گیا۔ اب صرف ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے پاس زاری اور نیاز، زاری اور نیاز، بس یہ دو چیزیں ہو جائیں کام بن گیا، مسئلہ ہی حل ہو گیا، دنیا کا بھی اور آخرت کا۔ رزق، دولت، عزت، صحت، مسائل، بیماریاں، جادو، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، کوئی حل، بس مطلوب زاری ہے، اس کی منت ہے،
وہ آپ رمضان کی ان گھڑیوں میں لگے ہوئے ہیں، ساتوں میں لگے ہوئے ہیں، سارے دن میں سوتے رہیں یا سارا دن میں سونا بھی ہے، اور پھر اپنی زندگی کے ایک ایک پل کو مزین بھی کرنا ہے، معطر بھی کرنا ہے، منور بھی کرنا ہے، استغفار کے ساتھ۔ کہیں ڈانٹ پڑ جائی، کہیں دھکا لگ گیا، کہیں ناگواری آ گئی، وہیں جھک گیا، نہیں میں چھوٹا ہوں، یہ سارے اصحاب کہف میں ان کا کتا ہوں، یہ سارے اصحاب کہف میں ان کا کتا ہوں۔ بس یہ چھوٹا ہونا، یہ اللہ کے ہاں اس پہ زندگی گزرتی گئی، اور میرے رب کے ہاں لوگ پتہ نہیں کیا کہیں، اصل تو اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ فیصلہ میں نے آپ نے کرنا ہے، رب نے کر دی، ہر چیز اللہ نے شیشے کی طرح دکھا دی ہے، یہ میری زندگی ہے، یہ تمہاری یہ زندگی ہے، تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند۔ تو رب نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اب ہم نے رب کو اپنا فیصلہ سنانا ہے اور رب کے فیصلے کو لینا ہے، اور رب نے اپنا فیصلہ رکھا ہے۔ یہ زندگی جو آج آپ رمضان تسبیح خانے میں گزارنے کے لیے فیصلہ کر چکے ہیں، مبارک ہو۔ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے نا، دور پرے سے دھکے کھاتے کھاتے یہ آئے ہیں، اس پہ اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے اور اللہ کا فضل آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ مغفرت والوں میں اللہ پاک جو مغفرت کا ایک ریلا نکالے گا، اس میں آپ کو اللہ پاک قبول کر لے۔ ہاں ایک ریلا ہوگا، وہ کون سا ہوگا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم علیحدہ ہو جاؤ، باقی بچ جائیں گے۔ ہاں بھی کون ہے؟ دوست ہیں، جاؤ بغیر حساب کتاب کے۔ آگے جائیں گے تو جنت کا دروگا رضوان کہے گا یہ بھی تو حساب کتاب ہی نہیں ہوا۔ اللہ پاک فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی ڈانٹیں، دنیا کے تانے، لوگوں کے اعتراض، گھر والوں کی طرف سے سختیاں، معاشرے کی طرف سے سختیاں، ٹھوکریں کھاتے کھاتے برداشت کرتے اور نیاز اختیار کرتے، ناز اختیار کرتے نہیں، یہ آئے ہیں۔ دنیا کی بھی تکلیفیں اور آخرت کی نہیں جمع نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے دنیا میں اتنے دکھ، اتنی تکلیفیں، اتنی ناگواریاں، لوگوں کے اتنے تانے، لوگوں کی اتنی گالیاں، لوگوں کی اتنی تان و تشنی، اب فرمایا جاؤ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر۔ تو کوئی ایسا نظام میرا آپ کو ملا ہے، اللہ پاک نے دیا۔ آج تو رب نے اپنی رحمت اور برکت سے مسئلہ حل کر، اب تو پھر آپ کو اللہ نے قبول کر لیا تسبیح خانے میں، اب جو قبول ہوئے ہیں نا، اب اس کو قیمتی بنا لیں، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک گھڑی کو، ایک ایک ساتھ کو قیمتی بنانا ہے۔ اجتماعی عمل ہو فوراً جمع ہو جائے، سب سے پہلے اہتمام سے وضو کر کے جمع ہو، اور کوئی ٹیک تلاش نہ کرے، مجبوری بوڑھوں کی ہے، بڑھاپے کی مجبوری ہے، کوئی حرج نہیں، ٹیک تلاش نہ کرے، اور اجتماعی عمل میں یکسو ہو کے بیٹھے ہیں، میری ضرورت ہے۔ کیوں؟ رب نے تو فیصلے کر لیے ہیں، اب میں نے رب کو اپنی قربانی دکھانی ہے، بس ختم۔ اب میں آخری نچوڑ بتا رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ آج کی اس نشست میں رب نے فیصلے کر دیے ہیں، جس کو چاہیں اور جس کو چاہیں عذاب دے دیں۔ اب میں نے اپنی قربانی اللہ کو دکھانی ہے، مجاہدہ دکھانا ہے کہ اللہ یہ میری قربانی ہے، یہ میرا مجاہدہ ہے، تو قبول فرما۔ اللہ کو اپنی قربانی دکھانی ہے، جی چاہتا ہے موبائل کھول، جی چاہتا ہے ادھر بیٹھ، جی چاہتا ہے کونے میں جا، جی چاہتا ہے سو جا ایک دفعہ، پھر سو جا، پھر سو جا، پھر سو جا، یا جی چاہتا ہے کہ محفل لگا کے گپ شپ کروں۔ میں نے نا ایک دفعہ ایسی بات کی، ہمارے ایک ساتھی تھے، تو کہتے بہت سردی ہے، ان کے پاس نا دوسرا تھا، وہ بھی ڈبل تھا، اس میں لپٹ کے یوں کر کے سو جاتے تھے۔ اچھا نماز کا وقت ہوتا دوسرے کے اندر ایسے ہاتھ کر کے ایسے نماز پڑھ کے سو جائے، بس سردی، طبیعت بڑی خراب ہے،
میں نے ایک دو دفعہ دیکھا کہ سیاست کا نام ہو تو بڑے چاقو چوبات ہو جاتے تھے. تو میں نے ان سے کہا اللہ والے سیاست کے نام پہ تو ہم ارے نہیں یہ ان کا ہے, یہ پاگل بے وقوف مجھے مجبور کرتے نہیں ہے. میں نے کہا کہ اب وہ وقت اجتماعی عمل کا تھا اور وہ سو رہے سکون سے. اتنی سی سرانی ہوتی تھی, چھوٹی سی سرانی, کمبل بڑا سا ہوتا تھا, نیچے آدھا لیا اوپر لیا, ایسے کر کے سو گئے. کوئی بات بھی کرنی ہو تو ایسے کر کے بات کرتے تھے. ہاں اچھا میں نہ قریب جا کے بیٹھ گیا دو ایک بندوں کو لے کے. میں نے کہا ایسا بولنا ذرا خان صاحب سوئے ہوئے ہیں. اور پھر میں نے سیاست آنا کہ میرا موضوع نہیں ہے شروع سے اب تک, میں نے سیاست میں بات کرنی شروع کی. میں نے کہا اس نے تو الیکشن کی لیڈ اتنی لی ہے, کمال کر دیا, اور اس نے اتنی لی ہے اور اس نے اتنی لی ہے. میں ایسے دیکھتا تھوڑی تھوڑی پھر پھر ہوئی جائے پھر پھر ہوئی. اچھا میں نے کہا اٹھ کے خان صاحب جو ہے نا تھوڑا سا قریب دور ہو جائے, نیند کھل جائے گی, بیمار ہے, بڑی تکلیف. مجھ سے کہنے لگا نا یار جاگ تو ویسے گیا ہوں لیکن آپ نے یہ بات ایسے نہیں کی, ایسے ہے. ان کی پارٹی کے خلاف میں نے باتیں کی, ویسے خام خواہ انہوں نے دھاندلی کی ہے, ایسے الیکشن جیت گئے, کوئی نہیں ایسی. اچھا میں نے کہا نہیں آپ آرام کریں, معذرت چاہتا ہوں آپ کی آنکھ کھل گئی. کہہ رہے نہیں حق بولنا ہے, ہم ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے, ممبر نہیں ہوں گا تو سر دار کریں گے, حق بولنا ہے. میں کہا چھوڑے وہ موضوع ہی ختم. کہہ رہے نہیں پہلے میری سن. کمبل یوں لپیٹ کر کے اس کے بعد جو صاحب نے لیکچر شروع کیا, کہیں نہیں ماں دی ضرورت ہے جو ہوں لیکچر چپ کروا دے. میری گزارش ہے طبیعتیں ہم اسی مزاج کی ڈھلی ہوئی لے کے تسبیح خانے میں آتے ہیں. اگر تسبیح خانے میں بھی آ کے اسی موضوع کو, اسی مزاج کو, اسی طرز کو اور انہی محفلوں کو تلاش کرے, تسبیح خانے میں آئے کیوں تھے؟ انہی موضوع کو تلاش نہ کرے. یہاں تو مجھے جنرل امیر حمزہ رحمت اللہ علیہ کی بات یاد ہے. میں ایک دو ہم بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے مجھے اوے ہنس, مجھے ایسے کہنے لگے ہنس. جی نام کیا ہے؟ جی طارق ہے. کہنے لگے یہاں بیٹھا ہے نا زمین سے نیچے آسمان کے اوپر کی باتیں کر, زمین سے نیچے قبر ہے, حشر ہے, قدرت, آسمان سے اوپر اللہ, جنت, نظام, اس کی رحمت, اس کی مدد, باتیں کر. چھوڑ یہ باتیں, یہی کرتے کرتے تو آیا ہے. اللہ ان کی قبروں کو روشن کرے. ہمارے ملک کی آرمی کے ایک فخر تھے جنرل امیر حمزہ رحمت اللہ علیہ. ان کی ایک بات مجھے بڑی عجیب لگی. تسبیح خانے میں بس میں نے عرض کیا کل ایک بات, میں نے کہا تسبیح خانے سے باہر نہ جانا, یا گیٹ سے باہر یا موبائل دیکھا تو تسبیح خانے سے باہر چلے گئے. تو اللہ پاک نے اپنے فیصلے کر دیے ہیں, اب ہمیں اپنے فیصلے کروانے ہیں اور وہ قربانی دکھانی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم. ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. بس رحم اور رحم قبول بھی فرما اور غیبی سے تربیت بھی فرما, لیکن تربیت بغیر آزمائش کے, عافیت کے ساتھ, بغیر ذلت و رسوائی کے, رحمت کے ساتھ. آنے والے تیرے مہمان ہیں, جب یہ جائیں تو یہ ہرے بھرے جائیں,
دولت بھی، دنیا بھی، ایمان بھی، اخلاص اخلاق بھی، برکت و عافیت بھی۔ آمین آمین برحمتک۔